خیر کی نوید سنائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سکون فرمائیے, ٹیک اٹ ایزی. شہباز شریف صاحب کے بھی ٹویٹ جو ہیں وہ اگر کہا جائے کہ ایک اور پکچر دکھا رہے ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. ڈیفالٹ سے بچنے کی بات کیجئے, مجھے ریالٹی کی بات کیجئے ذرا. اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ آئی ایم ایف ہے, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 1-2-4 مہینے ضرور کھینچ سکتے ہیں بغیر آئی ایم ایف کے, بالکل, لیکن لانگ ٹرم وائبلٹی پاکستان کی, لانگ ٹرم اگر آپ کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے تو ہم کو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت رہنا ضروری ہے. تو وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا مفتاح اسماعیل صاحب. آئی ایم ایف جون کے اینڈ تک وی نیڈ این آنسر نہیں دکھ رہا. آپ نے آج دیکھا کہ ناک پہ غصہ بھی تھا ڈار صاحب کا, اینڈ ہی ٹیکس آن جرنلسٹ وین دے آسک دس کوسچن. کیا خطرہ ہے؟ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ریئلسٹکلی؟ اس وقت جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہمارا بانڈ بک رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ 100% سے زیادہ ڈالر میں انٹرسٹ ریٹ دینے کی اس وقت حکومت جو ہے وہ, اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو 100% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ مل سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کافی مشکل حالات ہیں, اور ابھی غالباً ایک اور کسی جریدے نے کیا ہے تو پاکستان 4th لائکلیسٹ کنٹری ہے ڈیفالٹ کا, تو ڈیفالٹ کے چانس ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آئی ایم ایف نہیں اگر پروگرام ہوتا ریوائو, اور پروگرام ختم ہو جاتا ہے اگر جون میں, تو پھر شاید مسئلہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہ جدھر تحریک انصاف کا آئی ایم ایف پروگرام ویسے ہی ختم ہو جانا تھا, مگر آپ گئے اور آپ نے مزید اس کے اندر توسیع لے لی, آپ نے اس کو ریوائو بھی کر لیا. جو 6 سے 8 ارب بڑھانا تھا وہ 6 سے 6.5 ارب ڈالر ہی بڑھا آگے سے. سو اینڈ ایون دیٹ وی ہیون بین ایبل ٹو ریئلائز ریئلسٹکلی. سو سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا ملا, اس کو اپنی موت مرنے دیتے بہتر نہ ہوتا؟ عجیب سی بات ہے. جو پروگرام ہم نے ریوائیو کیا, 1 سال کی مدت بڑھائی اور $1 بلین سے زیادہ کے پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا, اور اس کو پھر ہم نے ریوائیو بڑی محنت سے کیا اور اس میں پیسے لے لیے. اور یہ شاید وزارت خزانہ جب سے میں چھوڑا ہے تو 6 مہینے سے کوشش کر رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف ہفتے میں آ جائے گا, 2 ہفتے میں آ جائے گا. اب جب 6 مہینے کے اندر 8 مہینے میں یہ ناکام ہوئے ہیں, ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے, ان کی جب تو پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی تو آپ کر لیتے. اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ پروگرام ریوائیو نہیں ہونا چاہیے تھا تو پروگرام بند کر کے دوسرا پروگرام نیگوشیٹ کر لیتے. 8 مہینے میں کیا کیا ہے؟ 8 مہینے میں آپ ایک پروگرام جو ہے, جو چلتا ہوا پروگرام ہے, اس کا آپ ریویو تو مکمل کر نہیں سکے. اب آپ آ کے بول رہے ہیں کہ جس آدمی نے ایکچولی پروگرام ریوائیو کیا, جس نے پروگرام ایکسٹینڈ کیا, جس نے پروگرام کے پیسے کو انہینس کیا اور جو پیسے لے کر آیا, وہ غلطی تھی. سر نئی حکومت آتی, نیا مینڈیٹ کا آپ کہتے کہ بھئی ہمارے اپنے مینڈیٹ ہے, اپنی آؤٹ لک ہے, آپ ایک نیا پروگرام لا سکتے تھے. اب آپ دیکھیں 9th اور 10th کو نتھی کرنے کی بات ہو رہی ہے, ساتھ اپنا بجٹ پہلے اب پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو آئی مین دیر از میرٹ ٹو واٹ دا پوائنٹس ڈار صاحب ریزز. ہاں تو لے آتے نا بھائی, مطلب ڈار صاحب تو سپٹمبر سے آ چکے تھے, تو سپٹمبر کے بعد سے اب تک تو پروگرام نیا لا سکتے تھے, تو لے آتے. آتے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیوں نہیں ختم کر دیا؟ پروگرام لے آتے. اور ابھی تو یہ مطلب یہ 8 مہینے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ پروگرام ایکسٹینڈ کرنا غلطی تھی. اور کیا پارٹ غلطی تھا؟ گیٹنگ منی فرام دی آئی ایم ایف واز غلطی, مطلب کیپنگ اے بجٹ انڈر کنٹرول واز غلطی. کیا غلطی تھی؟ اور یہ پروگرام کے لیے انہوں نے سیلز ٹیکس بڑھایا, غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس 1% بڑھایا, انہوں نے اور چیزیں کی ہیں, اور یہ پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور اب جب ریوائیو نہیں ہوتا تو بولتے ہیں کہ پروگرام میں غلطی تھی ریوائیو کرنا. یہ عجیب سی بات. مگر مفتاح صاحب جدھر ہمارے معاشی لاسز بڑھے ہیں ادھر آپ آئی ڈو ایڈمٹ کہ ڈار صاحب کی ریپوٹیشنل لاس بھی بہت بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ ہوا ہے ریپوٹیشنل لاس. مگر آئی وانٹ ٹو آسک یو, لوگ سوچتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں یہ کہ اگر آپ آج وزیر خزانہ ہوتے, واٹ وڈ یو بی ڈوئنگ سو ڈفرینٹلی, یا حالات قدرے مختلف ہوتے؟ دیکھیے, میں یہ تو کہنا تو مشکل بھی ہے اور عجیب سی بات ہے کہ میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے فل فار پروگرام کو ریوائیو کیا تھا. ہم نے جولائی کے اندر آئی ایم ایف سے پروگرام ایکسیپٹ کروا لیا. ہم نے سپٹمبر میں پیسے آ گئے, اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اکتوبر کے جو نمبر, سپٹمبر تک کے جو نمبر اکتوبر کے اینڈ میں آ جائیں گے, نومبر کے شروع میں آ جائیں گے, تو ہم اس کے نیکسٹ ریویو میں چلے جائیں گے, اور یہ پروگرام کا نواں ریویو اس وقت ختم ہو چکا ہوتا. اب اس کے درمیان جو ہے وہ حکومت نے ایک مرتبہ سوچا کہ 280 روپے کی بازار میں ہم 220 کا ڈالر بیچیں گے. آپ نے ایکسپورٹ کم کرا. آپ دیکھ لیجئے کہ جولائی, اگست, سپٹمبر 3 مہینے
وزیر خزانہ جب میں تھا تو ہم ڈالر کو نہیں چھیڑتے تھے، تو تینوں مہینے ڈالر جو ہے ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھتی رہی. اکتوبر سے ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی، اکتوبر سے ریمیٹنس گرنا شروع ہو گئی. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر کو 220 پہ رکھا ہوا تھا، 225 پہ رکھا ہوا تھا. ایک آبسیشن اگر آپ کا ڈالر کے ریٹ پہ ہے اور پیٹرول کے ریٹ پہ ہے اور آپ کو کوئی اور اکنامک اسٹیٹسٹکس سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ نتیجہ ہوگا. یہ عاطف میاں نے بھی کہا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ جب یہ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں کیا، میں اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر نومبر تک یہ پروگرام کو ہم اگلی نویں ٹرانچ ہو جاتی ہے. اب تو 10 ٹرانچ کر چکے تھے، اب تو 11ویں ٹرانچ کی ڈیو ہو گئی ہے. تو آپ نے تو یہ 7-8 مہینے ضائع کر دیے نا. تو اب یہ کہنا کسی اور کو بلیم کرنا کہ نہیں یہ پروگرام ہی غلط تھا، یہ ایکسٹینڈ ہی نہیں کرنا تھا. آپ تو بھائی 7 مہینے تک کوشش کرتے رہے، آپ سے نہیں ہوا بہرحال. لیکن اب پرابلم یہ ہے سر کہ 3.7 ارب ڈالر میں جون میں ری پیمنٹ کرنی ہے، 400 ملین آپ کا سود کی پیمنٹ ہے، آپ کو 34 بلین ڈالرز کی ایکسٹرنل فائنانسنگ کو ارینج کرنا ہے، یقینی بنانا ہے. ویئر از دس منی ایگزیکٹلی کمنگ فرام؟ شہباز شریف صاحب یہ تو ٹویٹ آج کر رہے ہیں کہ our friends and our partners will bridge the financing gaps. جی جون کے بعد اگر یہ IMF کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور اگر IMF نہیں ہوتا تو پھر ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ 34 بلین ڈالرز ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ IMF کے بغیر ڈیفالٹ بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے اگلے سال 34 بلین ڈالرز تو نہیں آ سکتے آپ کو بغیر IMF کے. ایک سیکنڈ. یعنی کہ IMF کے بغیر یہ دوست ممالک کی ہیلپ از آلسو آپ کو ٹھوس نہیں نظر آ رہی. سر دیکھیں اب بجٹ بھی چند دنوں کے اندر آنے والا ہے. ایکسپینشنری بجٹ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیا صورتحال ایگزیکٹلی سر؟ بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کیپٹل تو شدید لوز ہو گیا اس PDM کی حکومت کا. دوست ممالک کا ذکر اور ٹویٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. آر دے ریئلی انف ٹو برج دس گیپ؟ دیکھیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کو ڈیفالٹ اوائڈ کرنا ہے تو IMF کو لانا ضروری ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ اڈریس کرنا ہے تو چائنا اور سعودی عرب وغیرہ سے ہم کو کچھ فنڈز لینے ضروری ہیں. UAE اور سعودی عرب نے تو کمٹ کریں کہ چائنا سے فنڈز لینے ضروری ہیں. اور جو ہمارے دوست ممالک دنیا بھر میں ہیں ان کو سب کو ہم کو ڈفرنٹ طریقے سے موبلائز کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان جس پریڈکمنٹ میں پھنس چکا ہے، اور یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ 15-20 سال 25 سال اس صدی میں آپ سمجھ لیجیے جو مس گورننس کی ہے پاکستان نے، اس کی وجہ سے آج یہاں پھنسے ہیں. تو جو ہم جہاں پہ پھنس چکے ہیں، اور عمران خان صاحب خود آپ جانتی ہیں مہر کہ پاکستان کا 78% لون عمران خان کے 3.25 سال میں لیا گیا تھا، جب تک جو 71 سال میں لیا گیا، اس سے پہلے بھی لون لیے گئے. تو یہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں پہ ہم یہ پھنس گئے ہیں. تو اب اس وقت ہم کو IMF کی بھی بہت ضرورت ہے، چین کی بھی ضرورت ہے، سعودی عرب کی بھی ضرورت ہے، دیگر ممالک کی. اور جب تک یہ سب اس وقت پاکستان کی مدد نہیں کریں گے، اور آل دیز کارڈز ہیو ٹو بی جسٹ رائٹ، ہم مشکل ہو جائے گا ہم کو ڈیفالٹ اوائڈ کرنا. تو اگر ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یو مے تھنک اٹس آپٹمسٹک بٹ دیٹ از دا وے ٹو آئی تھنک گو. پھر اللہ کی مرضی ہے کہ کیا ہوتا ہے. بجٹ جہاں تک کی بات آپ کر رہی ہیں مہر، تو دیکھیں اگر ہم نے اس وقت کوئی ایکسپینشنری بجٹ دے دیا، ہم نے کوئی ایسا بجٹ دے دیا جو کہ مناسب نہیں ہے، تو پھر وی ول ہیو ڈریون دس کنٹری فردر انٹو کوائگمائر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دارانہ بجٹ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود تھے.